علماء کو، خطیبوں کو سن رہے تھے، جنہوں نے بہترین مطالب آپ کی خدمت میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائے۔ یہ مجالس حسین جس میں رزق علم تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر ہم پوری زندگی خانہ کعبہ کی چھت کے نیچے بیٹھ جائیں اور علم حاصل کرنا چاہیں تو جتنا در حسین سے حاصل کر سکتے ہیں وہ خانہ کعبہ سے نہیں ملے گا۔ میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوال صرف مجھ سے ہوگا، کسی دوسرے سے نہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت کے نیچے بیٹھ کر آپ کو روح عبادت تو میسر ہو سکتی ہے، لیکن علم میسر نہیں ہوگا۔ یہ ان مجالسوں کا فیض ہے جن میں رزق علم تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر ان مجالس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں ترقی اور منزل کمال کی منزل تک نہ پہنچ پائے، بہت توجہ کا طالب ہو، اگر نہ پہنچ پائے تو سمجھ لینا ہم تک یا تو پیغام صحیح سے نہیں پہنچا یا ہم نے صحیح سے نہیں سمجھا۔ یہ مجالس حسین ہے، یہ مجالس ایک مرحوبہ کے ایصال ثواب کے لیے برپا کی گئی ہے، یہ موت پر مشتمل ہے۔ ایک صلوات پڑھ باوردہ۔ اور جس آیہ کریمہ کو میں نے خطاب کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت مشہور و معروف آیت ہے جس کو بہترین آپ حضرات جانتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت ہے کیا چیز؟ موت کو سمجھنا پڑے گا۔ ہر انسان موت کے نام سے گھبرا جاتا ہے، آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ موت میں کون سی چیز کو رکھا گیا کہ جو گھبرا جاتا ہے؟ موت دو شے سے مل کر بنی ہے، اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو اس مرحلے کو موت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب موت آ جاتی ہے یا پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے یہاں موت ہو گئی، یا دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے یہاں انتقال ہو گیا۔ یہ انتقال کیا چیز ہے؟ جو فقہی مسائل سے آشنا ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ جو مطہرات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12۔ جو پاک کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ 12 ہیں، ان میں سے ان 12 میں سے چھٹے نمبر پر ہے انتقال۔ کیا وہاں بھی موت ہے؟ نہیں، ہم نے موت کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا۔ انتقال کسے کہتے ہیں؟ دوسری مثال دے دوں، جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ ہمارے بس میں نہیں رہا، یہ ہم اس سے زیادہ اس کا علاج نہیں کر سکتے، آپ کو اختیار ہے، تو کہا جاتا ہے ہم نے مریض کو فلاں ہاسپٹل میں منتقل کر دیا، یہ انتقال کر دیا۔ تو بات واضح ہو گئی، یعنی انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کو کہا جاتا ہے انتقال۔ اور یہی فلسفہ موت ہے، جب جسم سے روح جدا ہو جائے اس مرحلے کو موت کہا جاتا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے، لیکن آیہ کریمہ میں کہا گیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جسم کو نہیں کہا ہے، روح کو نہیں کہا ہے، بلکہ نفس کو کہا ہے۔ ہم نے ابھی تک روح کو سنا ہے، جسم کو سنا ہے، لیکن خداوند عالم نے تو اس نے کہا، ہم نے یہاں پر بیان کر دیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا
چیز اس سے پہلے بیان کر دوں، یہ موت وہ چیز ہے جس کو ہم قبول کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، یعنی بہت ہی تلخ حقیقت ہے، لیکن دنیا میں آپ دیکھیں کتنے مذاہب ہیں۔ ہندوستان کو 72 ملین کہا جاتا ہے، یعنی 72 فرقے جو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے 72 ملین ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، یہ 72 فرقے ہندوستان میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے گا نماز مسلمان پڑھتے ہیں، ہندو نہیں پڑھتا، پوجا ہندو کرتے ہیں، مسیحی الگ انداز میں کرتے ہیں، یہودی ان کی عبادت الگ انداز میں ہے۔ اگر میں عقائدی مسئلے کو بیان کروں تو دنیا کے ہر گوشے میں سب کے عقائد الگ ہیں، خدا کو ماننے کے طریقہ الگ ہے، کلچر الگ ہے، فرہنگ الگ ہے، رہنے کا طریقہ الگ ہے، آداب زندگی الگ ہے، آداب معاشرت الگ ہے، بزرگوں کا احترام الگ ہے، دفن کرنے کا انداز الگ ہے، شادی کے رسم و رواج الگ ہے۔ تو قوم کی ہر چیزیں پوری دنیا میں الگ الگ پائی جاتی ہیں، لیکن کائنات کے اندر اگر کوئی چیز ہے عقیدے کے اندر جس پہ پوری دنیا متفق ہے تو اس کا نام ہے موت۔ ہندو ہو وہ بھی کہے گا موت آنی ہے، مسیحی ہو وہ بھی کہے گا موت آنی ہے، یہودی ہو وہ بھی کہے گا موت آنی ہے، یعنی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا کا ہر انسان چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب قبول کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات دیکھیے گا، روز آدم سے لے کر آج تک جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے اس دور سے لے کر اس مرحلے تک اللہ نے اربوں خربوں لوگوں کو پیدا کیا ہے، اتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے، آئے چلے گئے، بہت توجہ، آئے اور چلے گئے، جو آیا ہے وہ جائے گا ضرور، جو آیا ہے وہ جائے گا ضرور۔ جیسے جیسے لوگ بدلتے گئے مذہب بدلتے گئے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، عقائد بدلتے رہے، رسم و رسومات بدلتی رہی، شادی کی رسومات بدلتی رہی، اور دوسری مناسب جتنی بھی رسومات ہیں لوگ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، دھرم بدلے، مذہب بدلے، طور طریقے بدلے، معاشرے بدلے، سب کچھ بدلا، لیکن آپ تاریخ میں دیکھے گا اتنے لوگوں کو پیدا کر دیا اللہ نے، اتنے لوگوں کو پیدا کیا، لیکن کسی کی صورت سے صورت نہیں ملتی، کسی کی سیرت سے سیرت نہیں ملتی، کسی کا کردار سے کردار نہیں ملتا، کسی کا اخلاق سے اخلاق نہیں ملتا، کسی کا کریکٹر سے کریکٹر نہیں ملتا ہے، کسی کا اخلاق سے اخلاق نہیں ملتا ہے، لیکن ہم نے تاریخ میں 14 ہستیاں ایسی دیکھی جن کا اخلاق سے اخلاق ملتا ہے، کردار سے کردار ملتا ہے، گفتار سے گفتار ملتی ہے، رفتار سے رفتار ملتی ہے۔ اور جب علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار میں نقل کر دیا، اولنا محمد اور خدنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور آخر میں کہہ دیا ہم سب کے سب محمد ہے۔ تو جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، اگر پہلا خانے کعبہ میں آیا ہے تو آخری بھی خانے کعبہ میں آئے گا۔ صلوات پر محمد والے اللہ نے اتنی مخلوق کو پیدا کیا، لیکن کسی کا کردار سے کردار نہیں ملتا ہے، اخلاق سے اخلاق نہیں ملتا ہے۔ ایک جملہ یہاں پر کہہ دو جس کو جملہ محترزہ کہا جاتا ہے، کسی کی زندگی میں کانٹے نہیں بننا اگر پھول نہ بن سکو، کردار کی بات کر لینا، کسی کی زندگی میں کانٹے نہیں بننا اگر پھول بننے کی تم میں صلاحیت نہیں ہے، اور پھول بننے کے لیے کانٹوں سے گزرنا ہوتا ہے، پھول بننے کے لیے کانٹوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہمارے عزیزوں نے ایسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا، دیکھو اگر پھول بننا ہے کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا۔ سیرت رسول تو موجود ہے نا، سیرت
مجلس رسول اکرم کیا ہے؟ مجھے واقعہ نہیں پڑھنا. رسول اکرم گلیوں سے گزرتے تھے, کوڑا ڈالا جاتا تھا. رسول کوڑا نہیں ڈالتے تھے پلٹ کر. ہمارا بھی یہی اخلاق ہونا چاہیے, ہماری بھی یہی سیرت ہونی چاہیے. اگر ہمیں کوئی گالی دے رہا ہے نا تو گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیا جاتا ہے. یہ مجلسوں کی دین ہے. اگر ہم نے ان مجالس کے ذریعے اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہیں کی, اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, تو سمجھ لیجیے گا کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی کمی ہے. اب میں یہاں پر دوسرا جملہ یہ بھی کہہ دوں جو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ فرمایا تھا. ایک امام سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا آپ ان کو نصیحتیں کرتے ہیں, واعظ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ان کا اثر نہیں ہوتا. امام نے کیا جملہ کہا تھا سب جانتے ہیں کہ ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں. اب آپ یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی نمازی ہے, اگر کوئی نمازی ہے تو متقی ہوگا, روزہ رکھ رہا ہے تو متقی ہوگا, قرآن پڑھ رہا ہے تو متقی ہوگا. نہیں, اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا یہ چل رہا ہے, اس کی گفتار کیسی ہے, اس کی رفتار کیسی ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, یہ معیار ہے. تو انسان کی زندگی میں کردار معیار ہے. کردار اچھا ہوگا تو موت بھی آسانی سے آئے گی. صاحب کردار ہونا معیار ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اتنے لوگوں کو پیدا کر دیا اور سب کے سب الگ ہیں اور سب کا عقیدہ ہے موت آنی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں پر 3 جملے ہیں جو تینوں کی وضاحت کر کے اور ایک واقعہ جناب ضرور کا میں وہاں تک پہنچ سکا اور اپنے مسائل. 3 جملے اس میں کیا ہے؟ ایک نفس ہے, ایک موت ہے, ایک ذائقہ ہے. موت کا فلسفہ تو بہت آسان ہے جو میں نے بیان کر دیا. جسم اور روح کی جدائی کو موت کہا جاتا ہے. یہ آسانی سے مثال سے سمجھا دوں. جب انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ موت ہو گئی. موت یعنی بہن اور بھائی میں جدائی, ماں بیٹوں میں جدائی, بیوی شوہر کے درمیان جدائی, یا اور دوسرے عزیز و اقارب کی جدائی. ایسی جدائی جس میں پلٹنا ممکن نہ ہو, یہی موت ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے, جس کا نام موت. اسی کو فلسفہ کہا جاتا ہے, فلسفہ موت. اب یہ 2 چیز ہے, موت اور روح. جسم جو بنتا ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور روح اوپر سے پرواز کر جاتی ہے. موت ہوتی ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے. ان دونوں کو جوڑنے کا نام نفس ہے. جو ان دونوں کو جوڑ دے وہ نفس ہے. جو نفس کی قسم بیان ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو یہ نفس, روح اور جسم کے ملانے کا نام نفس ہے. اب ذائقہ, موت کا ذائقہ کیسا ہوتا؟ اچھا, اللہ نے قرآن میں یہ تو بیان کر دیا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ بھی بیان کیا ہوتا نا کہ موت کا ذائقہ کڑوا ہے, میٹھا ہے, تیکھا ہے, کھٹا ہے, کیسا, یہ بھی تو بیان ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیوں نہیں بیان کیا گیا قرآن میں؟ یہ بھی بیان ہونا چاہیے تھا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. ذائقے کے لیے آپ کو مثال سے سمجھا دے, بہت واضح مثال. دیکھیے, جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا ذائقہ انسان کو یاد رہتا ہے, اور جس چیز کو کھاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کھانے والا باقی رہتا ہے. اسی طریقے سے موت ہے, موت ختم ہو جاتی ہے, جس کو آتی وہ وہاں زندہ رہتا ہے. یہی تو فلسفہ ہے. انسان سیب کھاتا ہے, یہ چکھتا ہے, اس کے ذائقے کو چکھتا ہے, میٹھا ہوگا, کھائے گا بتائے گا میٹھا ہے. سیب کھٹا بھی ہوتا ہے, جو ہرا سیب آتا ہے کھٹا ہوتا ہے, سفید سیب آتا ہے میٹھا ہوتا ہے, الگ الگ کام. تو انسان سیب کو کھاتا ہے, اس کو چکھتا ہے, جو چکھ رہا ہے
وہ بتائے گا ذائقہ کیسا ہے. لیکن یہاں تو مرحلہ عجیب ہے، جو چکھے گا وہ چلا جائے گا، واپس ہی نہیں آئے گا. تو ہم کیسے سمجھے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اور جو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ پہنچ نہیں پائے گا. اگر پہنچ گیا تو واپس نہیں آئے گا، تو سمجھے کیسے؟ تو ہمیں تاریخ کربلا نے بتایا. جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب قاسم آئے، آنے کے بعد کہا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دو. کہ بیٹا قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے درمیان کیسی ہے؟ کہا علی بن الحسن موت میرے درمیان شہد سے زیادہ شیرین ہے. موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. لیکن میں یہ جملہ یہاں پر عرض کر دوں، اس میں ایک اس کی توضیح کر دوں. یہ جو یہاں پر نقطہ لگایا جاتا ہے کہ موت میرے نزدیک، ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے، یہ کس کے لیے کہا؟ آپ کے لیے کہ اپنے لیے کہا تھا؟ اہل بیت کے لیے کہا گیا کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے. لیکن ہم کیسے سمجھے؟ بات تو ابھی بھی ناقص ہے، ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی کہ موت کا ذائقہ کیسا ہونا چاہیے. تو کیسے سمجھا جائے موت کا ذائقہ کیا ہے؟ بہت آسان مثال. انسان جو بچہ ہوتا ہے 9 سال کی عمر میں چاند کی بالغ ہو جاتا ہے لڑکی، اور لڑکا 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے. لیکن آج کل تو سوشل میڈیا اور زیادہ جلدی بھی مرحلے بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے آج کے مسائل چل رہے ہیں اور مسائل پیش آ رہے ہیں. تو یہ بچے کی زندگی 9 سال سے پہلے کی 7 سال 8 سال جس کو کہا جاتا معصومیت. بچہ بہت معصوم ہے، اس کو نہ مارا جائے، نہ مارو اس کو. کوئی اگر مارتا ہوا دیکھ لے تو کہتا نہیں مارو بھائی، بچے کی خطا کیا ہے؟ معصوم ہے، انجان ہے، اس کو کیا معلوم کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر تکلیف عائد نہیں ہوئی ہے، تو یہ معصوم ہے. تو انسان کی زندگی موت بالغ ہونے سے پہلے ایسی ہی ہے جیسے معصوم بچہ. لیکن جہاں اس پر تکلیف واجب ہو گئی، سن بلوغ پہنچ گیا، نماز واجب، روزہ واجب، طرح لگے یہ چیزیں قرآن میں ہے، لکھی ہوئی ہے، صرف عملی ہمارے یہاں کم پائی جاتی ہے کہ نماز واجب ہے. بچے پڑھنے کے لیے گیا مدرسے میں، مؤذن نے کہا بیٹا 15 سال کے لڑکے پر نماز واجب ہے اور 9 سال کی لڑکی پر نماز واجب ہے. کہا اچھا، سنا، گھر آ گیا، کتاب کو رکھا. کہا بابا استاد نے بتایا کہ لڑکے پر 15 سال کا ہو جائے تو نماز واجب، لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو نماز واجب. اب یا تو مؤذن جھوٹا یا آپ غلط ہو جو آج تک آپ پر نماز ہی واجب نہیں ہوئی. یہی تو مسائل ہے ہمارے قوم کے. بہرحال جملے معترضہ تھا کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ پانی کی مانند ہے. اب پانی کی خاصیت یہ ہوتی ہے وہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. اگر آپ سیب کھا رہے ہیں یا اور دوسری چیزیں کھا رہے ہیں، اس کا ذائقہ اپنے مطابق نہیں بنا سکتے. سیب میٹھا ہے، آپ اس کو کھٹا کیسے کریں گے؟ سیب میٹھا ہے، آپ پھیکا کیسے کریں گے؟ اس کو نہیں کر سکتے. اس کو قدرت نے بنایا ہی ایسا ہے، وہ میٹھا ہے تو میٹھا ہی رہے گا. لیکن پانی کی خاصیت، پانی کو آپ شربت بنا دیں، پانی کی آپ روح افزا ڈال کر بہترین شربت بنا سکتے ہیں، کولڈ ڈرنک بنائی جا سکتی ہے. آج کل بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں جیسے بنائی جا رہی ہیں، یا شراب یہاں تک بھی پانی میں ملا کر پی جاتی ہے. کچھ بھی بنا لیا جائے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے. جو کہ شرط جائز ہوئی ہے، شرابی کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہے. تو بہرحال پانی سے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، اتنی خاصیت پانی کے اندر قرار دی گئی ہے. تو پانی کی جیسے آپ کی زندگی ہے، جیسا پانی ہے صاف اور شفاف اور پاک، ایسے انسان کی زندگی ہے. لیکن ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. دیکھو ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، راہ
غلط بھی گمراہی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور ہدایت کا راستہ بھی دے دیا ہے، اختیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب چاہے تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ چاہے ہدایت کی طرف چلے جاؤ، اب یہ پانی جو ہے آپ کے حوالے تھا، جو آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے گمراہی کی طرف جا کر اس پانی کو زہریلا بنا دیا، آپ نے شراب پی کر اس پانی کو نجس کر دیا، آپ نے چوری کر کر زنا کر کر اس پانی کو خراب کر دیا، آپ نے رشوت خوری کر کر اس پانی کو خراب کر دیا، آپ نے غیبت کر کر اس پانی کو خراب کر دیا، آپ نے معاشرے میں فتنہ پھیلا کر اس پانی کو خراب کر دیا۔ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم نمازی ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم یہ نعرے تو لگاتے ہیں لبیک یا خامنئی، لبیک یا سستانی، لبیک یا حسین، یہ نعرے لگانے گھر میں بیٹھ کر یا اگر خانے میں بیٹھ کر لگانا آسان ہے، لیکن ان کے بتائے ہوئے جملوں پر عمل کرنا سچ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ ایک چار دیواری میں بیٹھ کر آپ یہ کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا مطلب جانتے ہو؟ لبیک یا حسین یعنی یہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو در حسین میں، راہ خدا میں خرچ کرنے کا نام لبیک یا حسین ہے۔ صلوات اور محمد وآل محمد۔ یہ آسان چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے کہ حضور بہت مولائی ہیں، بدن میں کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کی ان کے جیسا۔ حضور یہ ظاہری چیز ہے، رات کی تاریکیوں میں مولائیوں کو دیکھنا کیسے ملیں گے؟ رات کی تاریکیوں میں دیکھنا، اور اگر دیکھنا ہے تو تنہائی میں دیکھنا، اور اگر اس سے بھی ہٹ جائے تو معاشرے میں دیکھنا۔ یہ تو تین چیز ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑ دے تو انسان منزل کمال پر پہنچ جائے گا۔ یہ میں نے کہا چیلنج ہے قرآن کا، حدیث کا۔ سورہ حجرات جوانوں کے حوالے، اور سورہ حجرات کی تلاوت کرو، اس کے ترجمے کو پڑھو، 11 اخلاقی نکات پہلو اس میں بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی زندگی میں روز صبح سے لے کر شام تک پیش آتے ہیں۔ ہماری مشکل یہی ہے، ہم مجلس کی سالے ثواب کی بھی کراتے ہیں مرحومین کے لیے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے۔ ہم 1 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے MBBS پر خرچ کر دیں گے، لیکن 2000 روپے قرآن کی تعلیم پر خرچ نہیں کریں گے۔ مولانا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا 2000 روپے قرآن کے لیے؟ ارے یہ تو اللہ کی کتاب ہے اور آپ کا کام تو صرف پڑھانا ہے، ثواب کا کام ہے۔ اچھا سارا ثواب مولانا کی قسمت میں ہے، آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ کیا کریں گے؟ سارا ثواب مولانا کے لیے رکھا گیا ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ حسینیے بنائے جاتے ہیں، کس کی شبیہ ہے؟ کربلا کی۔ آؤ اس میں فری میں کام کرو۔ یہ مساجد ہے، کس کی شبیہ ہے؟ خانہ کعبہ کی، اللہ کا گھر ہے، آؤ ثواب حاصل کرو۔ یہ عزاداری برپا ہوتی ہے، صفائی کی جاتی ہے، آؤ جھاڑو لگاؤ، صفائی کرو، ثواب حاصل کرو۔ نہیں، یہ سب مولانا کے لیے۔ اور عالیہ مسائل بہت ہمارے قوم میں جو کہ غلط رسم و رواج ہے۔ ہم 4000 5000 ایک ٹیوشن پڑھانے والے کو جو دنیاوی لائن میں ہوتی ہے ان کو دیں گے، ایک مولانا کو نہیں دینا پسند کریں گے۔ کیوں نہیں؟ مولانا کو نہیں دیں گے، باقی لاکھوں روپے سواری پہ خرچ کریں گے، شادیوں میں خرچ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال تو قرآن کی تعلیم نوجوانوں کو دینی چاہیے۔ آج کا سورہ حجرات جس میں انسان کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے اس کا مطالعہ کریں۔ اور پانی کا مسئلہ، انسان کی زندگی پانی کی طرح پاک اور صاف ہوتی ہے۔ اور دوسرا جملہ عرض کر دوں، پانی پاک اور صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اگر پانی کو پاک اور صاف رکھنا ہے، مجلس میں آ جاؤ، آپ کے ضمیر بیدار رہیں گے،
بیدار رہیں گے، امام بارگاہ میں آئیے بیدار رہیں گے، قبرستان میں جائیے بیدار رہیں گے، قبروں کو دیکھو ایمان کیا ہوگے، بیدار ہوگے، ایمان نہیں ہوگے۔ وہاں جانے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے مولانا قبرستان میں جانے سے، موت یاد آ جاتی ہے، کیا کریں، دل گوارا نہیں کرتا۔ مولا سے سوال کیا گیا کہ اللہ نے اس موت کو جو رکھا ہے کیوں رکھا ہے، اور اگر انسان موت کو یاد رکھے تو کیوں یاد رکھے؟ اگر انسان موت کو یاد رکھے، اگر کسی کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ آپ کو کینسر ہے تو آپ انصاف سے بتائیے کتنے دن زندہ رہے ہو؟ اگر نہ مرتا ہو تو سوچ کر مر جائے گا سب، جس رات ایک چیز کینسر ہے میں مرنے والا ہوں۔ بھائی میری کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، دوسروں سے کیا ہوگا بھائی آخری بار مل رہا ہوں، نہیں معلوم مل پاؤں نہ مل پاؤں، پڑھائی کر رہا ہے MBBS کر رہا، چھوڑو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، 2 مہینے بعد تو میں مر ہی جاؤں گا، تو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ چیزیں اگر انسان 24 گھنٹے موت کو یاد رکھے گا تو جو خداوند عالم نے اس کی زندگی میں سکون قرار دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے اگر ہم نے تمہاری زندگی کو اس لیے رکھا تاکہ تم سکون سے گزار سکو، لیکن ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، جیسے سکہ ہوتا ہے، سکہ ہیڈ اور ٹیل، 2 پہلو ہوتے ہیں۔ یہ غفلت اس حد تک صحیح ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکو، لیکن یہ نعمت ہے کہ آپ اس کو فراموش کر رہے ہو، بھول رہے ہو، لیکن اتنی حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے کہ آپ دوسروں پر ظلم کرو، دوسروں کے حق کو غصب کرو، دوسروں کی برائیاں کرو، یہ ساری چیزیں بھول نہ جانا۔ اگر بھول جاؤ گے تو گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز کو رکھا ہے۔ حی علی الصلاۃ، صبح کی بیداری کے لیے اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ دوپہر کے لیے، شام کے لیے انسان بیدار رہے کہ تجھے کس لیے خلق کیا گیا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا ہدف اور مقصد زندگی گزارنا نہیں ہے، کیا ہے؟ صاحب کردار بن کر اس قوم میں رہنا اور اپنی رفتار اور گفتار کے ذریعے پہچانوانا۔ کائیں کے ذریعے امام علی نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں کوئی حسب نہیں ہے، کوئی نسب نہیں ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی پاور ہے، نہ کوئی طاقت ہے۔ اگر کسی چیز کو قرآن نے ملا قرار دیا ہے تو وہ ہے کردار۔ اگر صاحب کردار ہوگا تو فرعون کے گھر میں ہو اس کو مانیں گے۔ صاحب کردار ہونا معیار ہے، بد کردار ہو تو چاہے کہیں بھی ہو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ موت کے لیے بھی صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اور 2 جملے اور اسی کے ضمن میں عرض کر دوں، انسان آج کی دنیا میں بڑے سے بڑے مالدار بھی ہیں، غربت والے بھی ہیں، میڈیم کلاس کے بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں۔ ہر کام مال اور دولت کے ذریعے حل نہیں ہوتا ہے۔ مثال عرض کر دوں، انسان بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں چلا گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب یہ جینے والا نہیں ہے، اب یہ ہمارے ہاتھ سے خارج ہو چکا ہے، اس میں کچھ دم نہیں، گھر لے جاؤ۔ کہاں مالدار؟ 1 لاکھ دوں، 2 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، کتنے دو گے؟ کتنے دو گے؟ واپس پلٹا سکتے ہو؟ بیچارہ مظلوم کی طرح سر جھکائے کھڑا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا، دیکھا پیسے پہ ناز تھا، مال پہ غرور تھا، دیکھا کتنا مال تھا، اتنا مال کہ تو اپنے عزیز کو بھی نہیں بچا سکتا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ،
وضو سے خارج ہو جائے گا، تمہارا مال اور اولاد کتنا ہے، آزمائش ہے. تو انسان اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قدم کو بڑھائے. اور انسان دیکھتا ہے کہ دین نماز ہے، دین زکات ہے، دین خمس ہے، دین زیارت ہے، یہ دین سوچتا ہے نا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ نماز. انسان 5 وقت کی نماز 17 رکعت انسان سے بتائیے کتنے منٹ میں ادا کر سکتا ہے؟ کتنے منٹ میں؟ 17 منٹ. جو بہت نارمل انسان اشارہ کچھ نہیں جانتا یا جانتا بھی ہو، 20 منٹ 25 منٹ اور 30 منٹ میں 17 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے. 17 دوری 34 2 برابر نماز ادا ہو گئی. یہ 3 ہے. آ گیا زکات. صاحب استطاعت زکات واجب ہو گئی. گیا کسی دفتر میں کسی آیت اللہ کے یہاں پر ایک رسم بن گئی ہے. خمس و زکات جو ہم دیں گے ایران جا کر دیں گے، یہاں نہیں دیں گے. جو یہاں دفاتر ہیں یا جہاں یہاں پر جو لوگ غریب ہیں مسکین ہیں ان کا حق ادا کیا جائے، تو وہاں جائیں گے، وہاں پر ادا کریں گے. پیسہ نکالا ادا کر دیا، دین ختم ہو گیا. حج واجب ہوا، گیا کتنے دن کے لیے؟ 15 دن 20 دن 25 دن حج کر کر واپس آ گیا. دین فارغ دین سے، اب کچھ نہیں بچا. یہ دین نہیں. امام حسن نے سوال کیا، مولا کیا یہ دین ہے؟ کہ دین تو ہے لیکن دین صاحب کردار ہونا معیار ہے، اخلاق معیار ہے. ایک ہی چیز دین نہیں ہوتی. صرف نماز پڑھنے کا دین نام نہیں ہے، زکات دینے کا نام دین نہیں ہے، خمس ادا کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین وہ ہے جس طریقے سے قرآن نے بتایا سو سیرت ائمہ اور انبیاء ہمارے سامنے موجود ہے، وہ بیان کی گئی، ان پر عمل کیا جائے. پڑوسی کا حق سب سے زیادہ سنگین مرحلہ حق کا ہے. اگر کسی کا بھی حق اپنے سر کا برابر حق کیا نا تو جنت میں جانے سے پہلے وہی پکڑ لیے جاؤ گے کہ پہلے حق ہمارا جو ہے وہ ادا کر جاؤ. تو یہ مراحل ہے. موت جب آئے گی انسان کو، ملک الموت آئے گا، روح قبض کرنے کے لیے کہا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں وقت ہو گیا ہے. کیا ملک الموت میری روح نکلنے میں اتنی سختیاں کیوں ہو رہی ہے؟ بہت پریشانی ہو رہی ہے، بہت اذیت ہو رہی ہے. کہنا دان ہم نے تمہیں بتایا تھا، قرآن نے سمجھایا تھا، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھائے تھے، ہدایت کا بھی گمراہی کا بھی. اب چاہے تم موت کو کڑوی بنا لے، چاہے موت کو شیریں بنا لے، یہ نہ کہے میں نے سختی کی ہے، یہ میں نے نہیں کی ہے. اگر مومن ہے تو اس کی روح ایسے پرواز ہو جاتی ہے جیسے گلاب سے خوشبو نکل جاتی ہے. لیکن اگر مومن نہیں ہے تو اس کی روح اس طریقے سے نکالی جاتی ہے جیسے ایک ریشمی کپڑے کو خاردار درخت پر ڈال کر کھینچ دیا جائے اور وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے. اس طریقے سے غیر مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے. تو یہ روح قبض کرنے کے مرحلے کو بیان کیا. پھر کہا کہ یہ نفس سے کیا مراد ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے قرآن میں یہ تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کیوں نہیں کہا کل جسم ذائقۃ الموت، کل روح ذائقۃ الموت؟ دیکھو کہ اس لیے نہیں کہا چونکہ نفس انسان کی زندگی کا جز ہے اور ایسا جز جو دونوں کو جوڑتا ہے. یہ نفس جس میں دنیا کی تمام چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں ذاتی شخصیات میں، حلال کی طرف یہ نفس جائے گا، حرام کی طرف یہ نفس جائے گا، گمراہی کی طرف یہ نفس جائے گا. جسم نہیں جاتا، نفس جاتا ہے. تو نفس، یہ نفس کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا. نفس نام ہے جوڑنے کا، نفس نام ہے زندگی
زندگی کا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں رسول کو کیا کہا؟ روح رسول نہیں کہا. بہت توجہ کا طالب ہوں. اللہ نے قرآن میں رسول کو روح رسول نہیں کہا، عقل رسول نہیں کہا، بشر رسول نہیں کہا، بلکہ کہا نفس رسول. یعنی کیا مطلب؟ جب تک یہ نفس یعنی امام علی علیہ السلام نفس رسول، شب ہجرت کا واقعہ یاد ہے نا؟ جب تک یہ نفس رسالت سے جڑا رہے گا رسالت زندہ رہے گی. اب یہ دیکھیں گے جملہ بہت سنگین کہتے ہیں. دلیل دوں حقیقت حدیث کے میدان میں رسول نے کیا کہا تھا اور کیا ان پر وحی کی گئی تھی؟ اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. تو اسی لیے کیا نفس رسول، اسی لیے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. اگر جدا ہو گئی تو رسالت ختم ہو جائے گی. اسی لیے رسالت کے بعد اذان میں ولایت کا ذکر کو رکھا. اسی لیے کلمے میں رسالت کے بعد ولایت کو رکھا تاکہ یہ دونوں باقی رہے. اور دونوں جملوں کے بعد ایک اور جملہ کہہ دوں، نفس رسول کو کہا یعنی نفس رسول کون؟ امام علی. لیکن ہم نے ایک اور نفس دیکھا جو آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتوں کو جس نے اپنے خون سے سینچ کر بنیاد رکھی. جب جنگ ہو رہی تھی اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا؟ اے نفس مطمئنہ پلٹ جا اپنے رب کی طرف. یہ نفس کبھی رسول کے لیے استعمال کیا گیا. علی نفس رسول ہے. اور کبھی ایک اور مقام ہے مباہلے میں کہا انفسنا وانفسکم. نفس ہی کہا کرو عمر کی بھاوے کے نفس کا، مباہلے میں آئے تو نفس کا، شب ہجرت آئے تو نفس کا، اور امام حسین آئے روز عاشورہ تو نفس کہا. یہ نفس ہی ہے جو انسان کو چاہے تو منزل کمال پر پہنچا دے، چاہے منزل سقوط پر پہنچا دے. کیونکہ نفس کی اقسام بیان کی گئی ہے. نفس امارہ جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بعض لوگوں میں یہ نفس امارہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو قوم میں فتنے کا سبب بن جاتے ہیں. دوسرا نفس لوامہ. کون سا نفس؟ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ رک جا. اور امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے وہ کون جس کے جوان، جس کے بزرگ امر بالمعروف کر رہے ہیں زندہ ہے، اور وہ کون جس کے جوان، جس کے بزرگ امر بالمعروف نہ کر سکے وہ مردہ قوم ہوتی ہے. امر بالمعروف بہت ضروری ہے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کے لیے کہو. جانتے ہو نا یہ میری بات نہیں مانے گا، لیکن بتانا واجب ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہماری مائیں بہنیں بے حجاب جا رہی ہیں، روکو کہو بیٹی حجاب واجب ہے. کون سا حجاب؟ اس جگہ سے لے کے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک بدن کو ڈھانپنا واجب ہے. اب یہ نہ ہو کہ بدن پہ صرف چادر ڈال لی جائے، آنکھوں میں حجاب نہ ہو. اب یہ نہ ہو بدن پہ صرف چادر ڈال لی، شرم و حیا نہ رہے. یہ ہماری قوم کی ذمہ داری ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حجاب ہمارے درمیان سے ختم ہو رہا ہے. امام خمینی کا جملہ، اور اس جملے کو امام خامنئی نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ چادر جو تمہارے تن پر ہے، جو بدن پر ہے، یہ کالی چادر ہے، تمہیں دشمن کی شر سے بچائے گی. جس بدن پہ کالی چادر ہوگی، شرم و حیا کے ساتھ
کوئی آنکھ اس پر اٹھ نہیں پائے گی۔ یہ آسان جملے نہیں ہے، بہت سنگین جملے ہیں۔ قادر زینب سلام اللہ علیہ کو مد نظر رکھے، سیرت فاطمی کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ ادا ہمیں کیا دیتی ہے؟ یہی چیز تو سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو دین کی طرف رغبت دلائیں، دین کی باتیں بتائیں۔ اب وہ دور نہیں رہا جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ولادت ہوتی تھی تو مائیں بچوں کو لوریوں میں اللہ ایک سکھایا کرتی تھی۔ وہ دور نہیں رہا جب بچوں کو آغوش میں لا الہ الا اللہ کی صدا سنایا کرتی تھی۔ اب جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، برتھ ڈے منایا جاتا ہے، میوزک کرایا جاتا ہے، گانے بجائے جاتے ہیں۔ جب گھر کا ماحول ایسا ہوگا تو آپ ان بچوں سے کیا ان سے توقع رکھیں گے؟ آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ آپ کے مرنے کے بعد کیا اثار ثواب کریں گے آپ کے لیے؟ قرآن پڑھنا وہ نہیں جانتے، قرآن کی تلاوت کرنا وہ نہیں جانتے، نماز پڑھنا صحیح سے وہ نہیں جانتے۔ یہ ممبر شاہد ہے، ممبر پر بیٹھا ہوں، میں ایک جگہ تبلیغ کے لیے گیا، آپ کو شاید یقین نہ آئے، جب میں نے جوانوں سے آذان سنی، نماز سنی، پورے قوم میں، پوری بستی میں ایک جوان ایسا نہیں تھا جس کے اذان اور نماز صحیح سے یاد ہو۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتی تھی پوری قوم میں، جوانوں میں نہیں، بزرگوں میں نہیں، خواتین میں تو پائی جاتی ہیں۔ جب شادی کا مرحلہ آتا ہے کیا کہتے ہیں؟ لڑکی قرآن پڑھی ہے یا نہیں؟ کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا قرآن پڑھا ہے نہیں؟ لڑکی کی ساری شرائط لڑکی کے لیے بیان کی جاتی ہیں آج کل۔ تو ہمارے گھرانوں میں دینی ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جب ہمارے گھر سے دینی ماحول ختم ہو جائے گا تو اس بات کو آپ اپنے ایمان کے قلم سے اپنے سینے پر رقم کر لینا۔ جس گھر میں دین اٹھ جائے اس میں ظلم بھی ہوں گے، فتنہ فساد بھی ہوں گے، اور گمراہی بھی آئیں گی۔ اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ انسان، میں اکیلا نہیں ہوں، ظاہر میں اکیلا ہوں، لیکن انسان بھی ایک شخص۔ اب یہاں کہیں مجلس میں کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ 1 2 3 4 5، آپ اسی طرح شمار کریں گے، اسی طریقے سے کاؤنٹنگ کریں گے، لیکن نہیں، ایک انسان کا وجود بہت سے اجزاء مل کر بنتا ہے تب انسان کی شکل وجود میں آ جاتی ہے۔ مثال معجون، جو معجون لاتے ہیں طبی حکیموں سے جا کر جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا، اس میں کسی میں 10 جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، کسی میں 20 ہوتی ہیں، کسی میں 30 ہوتی ہے، جب مل کر ایک معجون بنتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہے، انسان الگ الگ چیزوں سے، ماں باپ کے وجود کے ذریعے سے اس کا وجود آیا، اس کے بعد اس کو ٹیچر نے پڑھایا، اس کے بعد مولانا نے نکاح پڑھا، اس کے بعد الگ مراحل طے کرتے ہوئے انسان کا وجود بنتا ہے۔ اور انسان کا وجود کیسا ہے؟ جو موت کے لیے ایسا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے شکم میں ہو۔ یہ مثال سنیے گا، اس کے بعد اپنے مسائل۔ بچہ شکم مادر میں ہو، یعنی کیا مطلب؟ شکم مادر میں یہ کہ جو قرآن نے مدت حمل بیان کی ہے وہ کتنی ہے؟ 9 مہینے۔ 9 مہینے کو بیان کیا گیا ہے، 9 مہینے میں ولادت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی قدرت نہ ہو تو کوئی ڈاکٹر آ جائے، کوئی طبیب آ جائے، بچہ اس کی ولادت ہو سکتی ہے، پہلے آپریشن ہو جائے گا، کیا گارنٹی آپریشن ہونے کے بعد زندہ رہے گا؟ اسی طریقے سے جب تک انسان کی مدت حیات پوری نہیں ہوتی اسے موت نہیں آ سکتی۔ اب انسان گھبرائے نا کہ میں وہاں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، ایران میں جنگ ہو رہی ہے وہاں رہیں گے تو مر جائیں گے۔ موت اپنے مدت اور معین وقت
مضبوط قلعوں میں چلے جائیں، موت وہاں پر بھی آ جائے گی۔ یہ مجلس جس میں رزق علم بیان کیا جاتا ہے، اور ایک اثار ثواب کے لیے بہترین جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، جس میں نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی زحمت ہے، نہ کوئی محنت ہے، آپ کی خدمت میں بہترین بیان کر رہا ہوں۔ اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ ہم اثار ثواب کرتے ہیں، چہلم مناتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ نیت کیا رہتی ہے؟ اگر کسی سے کہا جائے کھانا نہ بنوائے کیا کہیں گے؟ مولانا فلاں نے چہلم کیا، اگر نہیں کیا تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے ان کے یہاں بھی تو کھایا ہے، کہیں گے کھانا جانتے ہیں، کھلانا نہیں جانتے۔ بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، یہ میرا نہیں ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نچوڑ نکالا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اگر اپنی زندگی کو طول عمر دینا چاہتے ہو تو فی العمر وتوسع فی الرزق، اگر چاہتے ہو عمر میں زیادہ جاتی ہو اور رزق میں اضافہ ہو تو کیا کرو؟ صلہ رحم ادا کرو۔ یہ وہ صلہ رحم، اب یہ ضروری نہیں آپ کسی کے یہاں پر کھانے پر ہی جائیں یا دعوت میں ہی جائیں تبھی صلہ رحم ادا ہوگا۔ سلام کے ذریعے، ولو بالسلام، آتے جاتے سلام کر لیں، SMS کے ذریعے سلام کر لیں۔ سوشل میڈیا ہے، کسی کی طریقے سے بھی لازم نہیں کسی کو بلایا جائے بیچ میں۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، جو بیچ والے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ماحول یہی خراب کرتے ہیں۔ اس بات کو لکھ لیجیے گا، کیونکہ بات جیسی ہوتی ہے ویسی پہنچتی نہیں ہے۔ میں نے کہا قبلہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ میرے بھائی تک یا میرے دوست تک، میرے عزیز بھائی تک پہنچا دینا۔ اچھا بات یہاں سے چلی، چلتے چلتے وہاں پہنچی، کتنی چین دی گئی؟ 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی تک پہنچی، چاروں نے جملے بدلے۔ اس بدلاؤ کا نام اختلاف ہے۔ میرا چیلنج ہے اس قوم کے درمیان میں 90% اختلاف صرف اختلاف فکری ہے۔ غلط سوچا، غلط سمجھا، غلط سنا، غلط بیان کیا گیا، غلط بتایا گیا، سمجھایا گیا، دکھایا گیا، لیکن جیسے بتایا جاتا ہے ویسے ہوتا نہیں۔ اگر خبیر کو سمجھ جاتے تو اختلاف نہ ہوتا، دکھایا بھی تھا اور بتایا بھی تھا۔ دونوں چیز ضروری ہے، سننا حجت نہیں ہوتا، سننے پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، دیکھنا ہے، شاہد ہے۔ تو یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، نہ کوئی آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرحومہ کے انتقال کے بعد، اپنے عزیز و اقارب کے انتقال کے بعد، اور جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان کے انتقال کے بعد، اپنے رشتہ داروں سے رشتے کو جوڑ کر رکھنے کا نام صلہ رحم۔ سب سے بڑا اثار ثواب، سب سے بڑا اثار ثواب ہے۔ اگر کوئی مرحوم یا مرحومہ اس دنیا سے چلا جائے، ہوتا ہے رشتے میں نانی، نانا، مواری، ماموں، یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں ان کے جانے کے بعد ان کی اولادیں ان رشتوں پر توجہ کم رکھتی ہیں، کیونکہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، وہ کرے گا، میں کی کروں، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے۔ تو ان چیزوں کو ثابت رکھنا، قائم رکھنا کمال ہے۔ یہ سب سے بڑا صلہ رحم ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اپنے ایک جگہ مجلس تھی یہیں دھوڑی کے اندر، ایک مولانا آئے، مجلس میں ملاقات ہوئی، ہمارے دوستوں میں سے تھے، بات ہوئی، کیا مولانا آئے تھے انتقال میں، اب یہ تو چلے گئے، نہیں معلوم اب یہ رشتہ باقی رہے گا یا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں باقی رہے گا، بچے تو ہے نا، اولادیں تو ہے نا، نہیں معلوم یہ رکھ پائے گی یا نہیں، یہ سمجھ پائے گی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو جیسے رشتے تمہارے باپ دادا نے قائم رکھا ان کو ایسے ہی قائم اور دائم رکھو، یہ کمال ہے۔
اگر آپ نہ رکھ سکے ایصال ثواب کرتے رہو، رسم ادا ہو رہی ہے، کرتے رہو، اپنے رشتہ داروں پر توجہ نہ دو، بڑوں کا احترام نہ کرو۔ رسول اکرم کی حدیث ہے، وہ شخص جو اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرے، اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، اس نے اللہ کا احترام نہیں کیا۔ کتاب تحفہ مبلغین باب رسول اکرم، اور اس کے علاوہ اس حدیث کو بہار میں بھی نقل کیا گیا، اور علاقے میں کہا اگر یہ شخص اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کر رہا، اللہ کا احترام نہیں کیا اس نے، تو گویا فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ختم ہو گیا، یہ ہم میں سے نہیں رہا۔ تو احترام لازم ہے۔ اس دنیا سے مرحومین چلے جاتے ہیں، مائیں چلی جاتی ہیں، ماں کا درد جانتے ہو سب سے زیادہ کون درد کرے گا؟ گھر کے اندر یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد بیٹے ہوتے ہیں، جو ماں کے درد کو احساس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ باپ گھر میں نہ ہو تو بچوں کو یہ رہتا ہے کہ باپ کام پر گیا ہے، بچوں کو یہ رہتا ہے کہ باپ جاب پر ہے، لیکن اگر ماں گھر کے اندر نہ ہو تو گھر کے اندر تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے، گھر کے اندر کی جو روشنیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ماں کو سمجھنا چاہتے ہو تو مدینے کی جو ماں ہے جنت البقیع میں سوئی ہوئی ہے، اس ماں کے درد کو سمجھو، پہلے اس ماں کے درد کو سمجھو۔ میں دعا کرتا ہوں اس مجلس اعظم میں، مولا یہ ماں، یہ بی بی اس دور میں بھی مظلوم تھی اور آج بھی مظلوم ہے، جس کے مزار کی تعمیر نہیں کی گئی۔ دعا کرتے یا اللہ جلد سے جلد اس مزار کی تعمیر ہو، شر ظالمین سے محفوظ رہ سکے۔ یہ بی بی جس نے ماں کی عظمت کو بیان کیا، 4 معصومین میں ایک نیک اور ایک کی خاتون ہے جو نساء العالمین بن کر آئی۔ مردوں کے لیے اور تہرا کردار باقی ہے، لیکن خواتین کے لیے صرف ایک رحمت بن کر آئی جو عورتوں کی سردار ہے۔ یہ ماں جس پر بعد رسول اکرم اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر دن میں روتی تھی تو مدینے والے کہتے تھے اے رسول کی بیٹی، ہماری نیند ختم ہو رہی ہے، ہمارا دن کا چین ختم ہو رہا ہے، آپ ایسا کریں ایک وقت میں رویا کریں، یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ یہ رسول کی بیٹی ہے جو مزار پر جا کر رویا کرتی تھی، لیکن مفسرین نے اور علماء نے اس روایت کو نقل کیا۔ بعد رسول اکرم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 76 دن یا 95 دن زندہ رہی ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن کتنے مذاہب ڈھائے گئے۔ مذاہب کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، اس میں تصور شرط ہے۔ بی بی اتنے مظالم کیے گئے، ارے بعد رسول اکرم در و دیوار میں آپ کے آگ لگائے گئے، لکڑیاں جمع کی گئی، ارے یہاں تک نہیں، ارے یہاں تک نہیں، مظالم کی انتہا کر دی۔ ارے ایک ملعون نے ایسے کیا کہ اے رسول کی بیٹی، علی کو باہر نکالو، اگر باہر نہیں نکالو گے تو اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ارے دروازے
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وصیتیں کرتی ہیں، یا علی غسلنی وکفنی ودفنی، ان تین لفظ کو روایت میں نقل کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو عزیزان گرامی اس میں ذرا سنیے گا کیا کہا، غسلنی، ارے رات کو غسل دینا، ارے رات کو دفنانا، ارے رات کو کفنانا، مجھے نہیں معلوم، ارے جس بیوی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، رات کی تاریخ ہو، تنہائی کا عالم ہو، تو میں نہیں چاہتی ارے وہ لوگ میرے جنازے میں شریک ہو۔ وصیتیں کر رہے ہیں بچوں کے سامنے، ماں پر ایسا حملہ کیا گیا، امام سے سوال کیا گیا، امام حسن سے، مولا جب آپ مدینے میں مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کا اتنا لمبا سفر کر کے کیوں جاتے ہو، ارے نزدیک سے کیوں نہیں جاتے؟ ایک شخص نے کہا میں آپ سے ایک سوال کروں، ارے اگر آپ کے سامنے آپ کی ناموس کو ارے کوئی تماچے مارے تو آپ پہ کیا کہے گی؟ کمولا میں مر جاؤں لیکن ایسا وقت دیکھنے کو نہ ملے۔ امام نے کہا جب میں گزرتا ہوں تو میری ماں مجھے یاد آ جاتی ہے۔ یہ وصیتیں کی گئی تھی، یہ تاریخ کے جملے، یہ مقتل کے جملے ہیں۔ امام کو وصیت کی گئی، غسل کفن دیا گیا، اور یہاں تک مرحلہ پہنچا، امام نے فرمایا بیٹی زینب اماں سے رخصت ہو لو، بیٹا حسن اماں سے رخصت ہو لو،